وہ شام نہیں لوں گا. ضرار تمنا ہی توہین تمنا ہے. آپ خود ہی سمجھ جائیں میں نام نہیں لوں گا. تشریف لا رہے ہیں حضرت مولانا فضل الرحمان. مولانا آ گیا ہے مولانا فضل الرحمان. میرے تکبیر پر ہاتھ بلند کر کے تاجوں تک ختم نبوت جمعیت علماء اسلام مولانا سے جمعیت علماء اسلام قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. آپ نے کہنا ہے زندہ ہے. زندہ ہے جمعیت مولانا سے. زندہ ہے جمعیت. زندہ ہے جمعیت. مدنی کی جمعیت. مدنی کی جمعیت. شیخ الہند کی جمعیت. آزادی کی جمعیت. شادی کی جمعیت. پابندی کی جمعیت. زندہ ہے جمعیت. فضل الرحمان کی صورت میں جمعیت. قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان. تیری یاد میری شان. لبیک 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 لبیک. جمعیت علماء اسلام امام انقلاب حضرت مولانا فضل الرحمان مولانا عطا الرحمان. نیشنل سیکورٹی پالیسی. کس چیز کی نیشنل سیکورٹی پالیسی؟ نیشنل پالیسی بن رہی ہے پارلیمنٹ بے خبر. اور پارلیمنٹ کو اسی لیے بے خبر رکھا جا رہا ہے کہ وہ بھی اس بات کا اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ ہے جعلی. اعتماد لینے کی ضرورت نہیں ہے. اتنی بڑی پالیسی خفیہ بھی رکھی گئی ہے. دھیرے دھیرے قوم کے سامنے لائیں گے. دھیرے دھیرے ہمارے ذہنوں میں طالب علم کے طور پر سوالات. ملک کے اندر جو ہماری ماضی کے اندر نیشنل سیکورٹی پالیسی رہی ہے، اگر ہم جنرل ایوب کے دور کو دیکھیں، ہمارے 3 دریائیں اس نے ہندوستان کو بیچی اور بقیہ دریاؤں کے لیے بھی کوئی بین الاقوامی پابندی ہندوستان میں نہیں ہے. دریاؤں پہ ڈیم بنائے جا رہے ہیں اور وقت آئے گا کہ آپ کا پنجاب بنجر ہو جائے گا. ہمارے قوم کی معیشت کا مستقبل تاریخ کر کے ہمارے دریاؤں کو کس قیمت پر بیچا گیا. کیا یہ تھی ہماری قومی سلامتی پالیسی؟ قومی سلامتی پالیسی کے تحت ہم نے بنگال میں فوجیں بھیجی. ہم نے بنگال گنوا دیا. ملک کا آدھا حصہ ہم سے ٹوٹ گیا. ماضی کی سیکورٹی پالیسی تو ہمیں اس میں یہ بھی سارے مل رہی ہے. اتفاق ہے، عجیب اتفاق ہے. حکمران کے سامنے نیازی سرنڈر ہوا تھا اور آج بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سامنے بھی ایک نیازی سرنڈر ہو رہا ہے. کیا تمغے دیے جائیں؟ ایسے لوگوں کو بھی تمغے جرأت دیے جاتے ہیں. ایسے لوگوں کو بھی تمغے بصارت دیے جاتے ہیں. ان کے سینوں پر بھی تمغے سجائے جاتے ہیں. ماضی کی سیکورٹی پالیسی پر ہمیں یوں نظر آ رہا ہے. کارگل پہ حملہ کیا اور کارگل کے محاذ پر جنگ چھیڑی. کیا ہماری ایک سلامتی پالیسی کا حصہ؟ بین الاقوامی فورم پر جو ہم بیٹھیں گے تو پھر میں اور آپ جواب دے رہی ہیں، ریاست جواب دے. اور اگر ریاست سے کوئی سوال کرے گا کہ پاکستان ایک ریاست ہے جس کا ایک کردار یہ ہے کہ اس کا وزیر اعظم ہندوستان کے وزیر اعظم کو لاہور میں استقبال کرتا ہے اور ہندوستان کا وزیر اعظم بس میں آتا ہے، مینار پاکستان پہ کھڑے ہو کر پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر تسلیم کرتا ہے اور اس کے 10 دن بعد کرگل پر حملہ ہوتا ہے. ایک جنرل کی قیادت میں ہوتا ہے. ایک ملک کے 2 متضاد کردار. کیا اس طرح متضاد کردار یہ ہے پاکستان کی سیکورٹی پالیسی کا نام؟ کشمیر ایک زمانے میں ہمیں کہا جاتا رہا کہ کشمیر کے سرحد پر ٹینشن ہے، بہت زیادہ تناؤ ہے.
تو ہم نے سوال کیا کہ ہندوستان ایک یونین ہے یا دو یونین ہے؟ تو ظاہر ہے ایک یونین ہے، ایک ہی ملک ہے۔ اب ایک ہی ملک ایک سرحد پر اور ایک سیکٹر پر تناؤ اور پنجاب کے سیکٹر پر کرتارپورہ میں ہم وہاں کے لیے سہولتیں مہیا کر رہے ہیں۔ یہ دو متضاد کردار ایک ہی ریاست کے، کیا اس کو ہم سیکورٹی پالیسی قرار دیں؟ اب بنیادی بات یہ ہے کہ سیکورٹی پالیسی کی بنیاد تنازع کشمیر کا ہندوستان کے ساتھ، ہندوستان نے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی اور آئین کے آرٹیکل 370 کا خاتمہ کیا، اور اس طرح کشمیر کو انہوں نے ہندوستان کا حصہ بنا دیا۔ پہلے وہاں پر ہندوستان کا آئین مؤثر نہیں تھا، پہلے وہاں پر ہندوستان کی پارلیمنٹ کشمیر کے لیے قانون سازی نہیں کر سکتے تھے، پہلے وہاں پر وزیر اعظم کے اختیارات کشمیر میں نہیں چلتے تھے، لیکن آج وہ حیثیت کشمیر کی ختم کر دی گئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے فاٹا میں اس کی اسٹیٹس کو ختم کر دیا۔ کیا حاصل تھا؟ ڈیورنڈ لائن کا تنازع برقرار ہے، کس چیز کی سیکورٹی پالیسی ذرا بتایا جائے، وضاحت کی جائے۔ ماضی کے حوالے سے تبدیلی کہاں ہے؟ کیا تضادات سے قوم کو سمجھایا جائے تاکہ اطمینان ہو کہ ہاں واقعی، اور پھر یہ کہ کیا قومی سلامتی پالیسی، قومی معاشی پالیسی کے بغیر بنانی ممکن بھی ہے؟ ہماری معیشت کا عالم کیا ہے؟ دنیا کرونا کے ہاتھوں مر رہی ہے اور ہم کرونا کے برکت سے جی رہے ہیں۔ اور اس قسم میں جو پاکستان کو مدد ملی ہے اسی پہ گزارا چل رہا ہے، اور حساب کتاب کوئی نہیں، حساب و احتساب سے بالا رہا۔ ہمارے پڑوس ہندوستان جس کا سالانہ معاشی ترقی کی شرح 6 اور 7% تک چلی گئی، بنگلہ دیش کی 6 اور 7% پہ جا رہی ہے، چائنا کی 8 اور 9 پہ جا رہی ہے، ملیشیا کو جا کے دیکھیں، انڈونیشیا کو جا کے دیکھیں، سری لنکا کو جا کے دیکھیں، ایران کو جا کے دیکھیں، اور پاکستان کی سالانہ شرح ترقی تخمینہ 0 سے بھی نیچے چلا گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں قوم نے یہ دن نہیں دیکھا جو دن اس قوم نے اس حکومت کے اندر دیکھا۔ ہم کہتے ہیں چائنا ہمارا دوست، ایسا دوست کہ جس کی دوستی ہمالیہ سے بلند، جس کی دوستی سمندر سے گہری، جس کی دوستی شہد سے میٹھی، جس کی دوستی لوہے سے مضبوط۔ 70 سال تک ہم یہ درس قوم کو دیتے رہے، نئی نسلوں کو دیتے رہے۔ آج جب چائنا کی اور پاکستان کی دوستی اقتصادی دوستی میں تبدیل ہوئی اور سپیک کا منصوبہ پاکستان میں آیا، 70 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ اس نے پاکستان میں کرنا چاہیے، یہاں سے ابتدا کیا ہے۔
ارب ڈالر صرف بجلی کی پیداوار بڑھانے کی مد میں اسے لگائے. یہ ہے ہماری اقتصادی پالیسی کہ ایک ایسے دوست اور اس دوست کی اتنی بڑی انویسٹمنٹ، اتنی بڑی سرمایہ کاری، آج ہم نے اس کو خاتمہ کر دیا. اور ہمارا جج وزیر اعظم جاتا ہے، یہ تو فلسفے پڑھاتا ہے نا. جب کوئی بونگی مارتا ہے کہتے میرا فلسفہ میرا ویژن. اب کیا کریں؟ وہاں جا کر کہتا ہے پاکستان میگا پروجیکٹس کا متحمل نہیں ہے. ہم تو میڈیم لیول اور مائکرو لیول کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں. مجھ جیسا کہ معیشت سے نابلد بھی اتنا تو جانتا ہے کہ مائکرو لیول کی کاروبار یہ فرد کا فرد کے درمیان معاملہ ہے. ایک آدمی کہتا ہے میں مرغی بیچتا ہوں، دوسرا کہتا ہے ہاں یہ پیسے لے لیں. انڈا بیچتا ہے، انڈا خریدتا ہے. کٹا بیچتا ہے، کٹا خریدتا ہے. ایک پلاٹ بیچتا ہے، پلاٹ خریدتا ہے. گھر بیچتا ہے، گھر خرید لیتا ہے. پبلک ٹو پبلک آپس میں معاملات ہوتے ہیں. اس کے بین الاقوامی کاروبار سے کیا تعلق ہے؟ میڈیم لیول کا پبلک اور ریاست کے درمیان کہ کاروبار کے ایک ایسے لیول پر آ جاتے ہیں جہاں آپ ایک یونٹ بناتے ہیں، آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں، اسٹیٹ آپ کو قرضہ مہیا کرتے ہیں. لیکن میگا پروجیکٹ جو ہمارے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوتی ہیں، بین الاقوامی کمپنیاں آتی ہیں، وہ انویسٹ کرتی ہیں. اور اس سے تو نہ امریکہ بے نیاز ہے، نہ یورپ بے نیاز ہے، نہ چین بے نیاز ہے، کوئی بھی بے نیاز نہیں ہے. اب ایک رواں جس کو آن گوئنگ پروجیکٹ کہتے ہیں، کبھی کسی حکومت پہ ضرورت نہیں ہوئی کہ ایک چھوٹی سی اسکیم پیچھے حکومت اس کے لیے پیسے جاری کیے ہوں اور اس پر کام شروع ہو اور کر کے اس کو روک سکتے. یہاں پر ہم نے بین الاقوامی سرمایہ کاری کا راستہ روکا ہے. اس سے بڑا جرم بھی کسی حکومت کا اور ہو سکتا ہے. میں اس کو نااہلی سے تعبیر نہیں کرتا، میں اس کو قومی جرم کی حیثیت سے احساس کرتا ہوں. جیسے ملک کی معیشت کا بیڑا کرتا ہے، لوگوں کو نہ کھلا سکتے ہو نہ پلا سکتے ہو، اور لوگ ہیں کہ بھوک کے مارے وہ خودکشیاں کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کو ذبح کر دیتے ہیں، بچوں کو دریا گرد کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سے ان کی بھوک نہیں دیکھی جاتی. عام آدمی کی قوت خرید جواب دے چکی ہے. تو ظاہر ہے کہ ہر 6 مہینے 8 مہینے کے بعد ایک بڑا بول بولنا ہوتا ہے ان کو. قوم کہ ہاں کچھ شاید ہو رہا ہے، کچھ امید لگ جیسے ایک آدمی کو لگ جائے. اگر ان باتوں سے اب کچھ نہیں ہوگا، اب ہم تجھے پہچان چکے ہیں، تیری اہلیت کو پہچان چکے ہیں. پہلے تو ناجائز حکمران تھا، اب تو نالائق حکمران. بہر بنگے کے خواہی جامع میں پوش بننداز قدرت رانے میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، میرے دوستوں بات سنو. جس طرح صوبے میں بلدیاتی الیکشن کے پہلے مرحلے میں آپ نے گو نیازی کے نعرے کو سچ بنا کر دکھایا ہے، اب اگلے مرحلے میں آپ نے یہی عہد کریں.
پر کہنا چاہتا ہوں، مانسیرا اور ہزارہ کے تمام ذمہ دار لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرے پاس ان کے ذمہ دار لوگ آئے ہیں اور مجھے کہا آپ جو کہتے ہیں وہ سچ ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں یہودی ایجنٹ ہے تو ہم بھی کہتے ہیں ہاں یہ بات آپ کی۔ اگر آپ کہتے ہیں مغربی تہذیب کا نمائندہ ہے اور ہماری مشرقی اور اسلامی تہذیب کے ساتھ تصادم میں وہ ان کی نمائندگی کر رہا ہے، یہ بھی آپ کی بات ہے۔ لیکن ہمیں پیسے چاہیے، وہ یہودیوں کی یاری کے بغیر نہیں چلتے۔ اور دوسری بڑی خطرناک بات مجھے کہا کہ وہ اسلامی تہذیب کو پیسہ نہیں دیں گے، وہ نوجوان کی فکر اور کی تہذیب و تمدن کو تبدیل کرنا ہوگا۔ اور کہتے ہیں کہ پشتون بیلٹ میں چونکہ مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اس لیے مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ مناسب سوال بھی نہیں ہے۔ یہ کس بات سے ہمیں ورگلاتا ہے؟ کبھی ریاست مدینہ کا نام لے لیتا ہے، اس کی شکل دیکھو، ریاست مدینہ کو دیکھو، کوئی مناسب ہے؟ اگر ان نعروں سے ہم کسی حکمران کو تسلیم کرتے تو پھر ضیاء الحق کو تسلیم کر لیتے نا ہم لوگ۔ اگر اس کے ان نعروں پر ہم نہیں گئے تو تم کس کھیت کی مولی ہو کہ ان نعروں سے آپ ہمیں ورگلائیں گے؟ ہم تمہاری اصل کو جانتے ہیں، ہم تمہاری اس حقیقت کو جانتے ہیں۔ جب ابھی گولڈ سمتھ کے ساتھ میری رشتہ داری نہیں ہوئی تھی، اس وقت سے ہم آپ کے ان کے تعلق کو جانتے ہیں۔ آج ایک نااہل جس نے قوم کو سوائے بھوک کے اور کچھ نہیں دیا، جس طرح ایک بیمار پڑا ہوتا ہے، بھوکا پیاسا پڑا ہوا ہے بیچارہ، کوئی اس کے منہ میں گھونٹ پانی ڈال دیتا ہے، اس سے ایک لمحے کے لیے اس کی کچھ طبیعت میں تازگی سی آ جاتی ہے، اس سے لوگ سمجھتے ہیں مریض کا حال اچھا ہے۔ تو یہ بھی کہتے ہیں ملک کی معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں، بیڑا گھر کوئی مثال ہوگا۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے اس ملک کو دوبارہ اٹھانا کیسے؟ ہم نے اپنے دوستوں کا اعتماد کیسے بحال کرنا ہے؟ آپ نے اسٹیٹ بینک کو حکومت کا اور پاکستان کی ریاست کا اختیار ختم کر دیا ہے۔ ایک بل اسمبلی میں آیا کہ جس کے نتیجے میں پاکستان کی معاشی پالیسی بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ہاتھ میں چلی گئی، IMF کے ہاتھ میں چلی گئی، اس کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک آزاد ریاست کی حیثیت سے سانس لے سکے گا؟ اور عجیب بات یہ ہے، یہ بل بھی اس کی تفصیلات میں پبلک سے چھپائی جا رہی ہے، کوئی بحث نہیں کرائی گئی، بلڈوز کیا گیا اس کو۔ تو ایسی صورتحال میں جب ہم اس قسم کے اپنے ملک کے مالیاتی اداروں کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے سپرد کر دیتے ہیں تو سلطنت عثمانیہ جو ترکی سے لے کر سارا عرب اور افریقہ تک کی حکمرانی اس کے پاس تھی، لیکن جس وقت اس نے اپنے مرکزی بینک کو بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے وابستہ کر لیا،
اور اپنی ہی بینک پر سے اس کا اختیار ختم کر دیا گیا، تو جب سخت حالات سلطنت عثمانیہ پر آئے، اپنی بینک نے اس کو قرضہ دینے سے انکار کر دیا۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا وہ آگے کی بات ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جولائی 2019 سے اس وقت تک ہمارے اسٹیٹ بینک نے اس حکومت کو 1 روپے کا قرضہ نہیں دیا۔ جب ابھی یہ قانون پاس نہیں ہوا تب یہ حال ہے ہمارا کہ ہمارا مالیاتی ادارہ مرکزی بینک پاکستان کی حکومت کو قرض نہیں دے رہا۔ اور تعجب کی بات یہ ہے کہ 5 وزیر خزانہ ہم نے تبدیل کر لیے، تو اتنے کامیاب لوگ ہم آتے ہیں، ایک آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے، دوسرا آتا ہے تیسرا، اور اس طرح ہم تبدیل کر رہے ہیں، لیکن اسٹیٹ بینک کے جو صدر ہے اس کو ہم تبدیل نہیں کر رہے۔ کیوں؟ وہ IMF کا ملازم ہے، جس نے پہلے مصر کی معیشت کا بیڑا غرق کیا، اور وہ پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے یہاں پر تعینات ہے، اس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ کیسے مستحکم پالیسی آئی؟ ہم ماضی سے سبق نہیں سیکھے، لوگ آپ سے امید رکھ رہے ہیں، اور ہم یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عوام کی امیدوں پر پورا اتر سکیں، ان کی توقعات پر پورا اتر سکیں، ملک کی معیشت میں بہتری لا سکیں۔ اسی لیے میں نے ایک جلسے میں کہا تھا کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملک ڈوب گیا، چیلنج یہ ہے کہ اس ملک کو دوبارہ اٹھایا کیسے جائے۔ میں نے جب یہ تقریر کی تو ہمارے ایک دوست ہیں، اس سے یوں سیدھے پہ ہاتھ مارا جلسے میں کہ ہم ٹھیک کریں گے، ہم ٹھیک کریں گے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔